اس بات پر سب غور کریں کہ مسلمان کے پاس اگر یہ دعوت کی دفاعی طاقت نہیں ہے تو پھر باطل اس کے معاشرے پر بھی غالب آئے گا، اس کے فرائض پر بھی غالب آئے گا، اس کے پورے دین پر غالب آ جائے گا۔ مسلمان ہی کہ دین چھوڑ دے گا، کھتی کیا کریں؟ نہ حالات ہیں، نہ ماحول ہے، نہ ہماری حیثیت ہے، نہ ہمارے اندر طاقت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہیں جا نہیں سکتے اور یہاں دین پر چل نہیں سکتے۔ لہذا یہ غیبی ان تمام مددوں سے بالکل محروم ہو کے رہ جائے گا جو غیبی مدد دعوت پر نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا کا دستور ہے کہ انسان جس لائن میں محنت کرتا ہے اس لائن سے کامیابی کا یقین اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ زمیندار سے پوچھیں ڈاکٹری کس طرح ہوتی ہے، وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں زمیندارہ کیسے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ ہر آدمی کو اس لائن کی خبر ہے جس میں اس کی محنت، اس کا وقت لگ رہا ہے۔ مسلمان دین سے ناواقف اور دین سے جاہل اور دین سے کامیابی کا یقین دل میں اس لیے نہیں ہے کہ سب سے بنیادی امت سے اجتماعی طور پر جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان نے اپنے دین کی دعوت کو چھوڑا ہے۔ امت کے ارتداد کا سبب ہی یہی ہے کہ امت اپنے دین کی دعوت کو چھوڑ دیا۔ تو آدمی تجارت چھوڑ دے، زراعت چھوڑ دے، اسے اپنی تجارت سے ایک پائی ملنے کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ جو زمیندارہ چھوڑ دے اس کو ایک دانہ غلے کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ راستہ ہی چھوڑ دیا، آپ اس سے کیوں امید کر رہے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تاجر تجارت چھوڑ دے اور پھر وہ نفع کی امید کرے تو کہا جائے گا یہ بے وقوف ہے۔ کوئی شخص اگر ملازمت چھوڑ دے اور تنخواہ کی امید کرے تو کہا جائے گا یہ آدمی پاگل ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ مسلمان دعوت اللہ کی اس محنت کو چھوڑ کر ہدایت کی امید رکھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدھی بات ہے۔ وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، جب یہ دنیا بغیر محنت کے صرف دعا سے حاصل نہیں ہو سکتی تو وہ دین جس سے اللہ کو محبت ہے وہ بغیر محنت کی صرف دعاؤں سے کیسے حاصل ہو جائے گا؟ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن اور حدیث اس بات کو بڑی قوت سے کہتے ہیں کہ مسلمان کے اپنے دین پر قائم رہنے کا جو ایک واحد بنیادی سبب ہے وہ دعوت اللہ ہے۔ اپنے آپ کو سماج میں، اپنے آپ کو معاشرے میں، اپنے آپ کو سر سے لے کے پیر تک سنت کے لباس میں، اپنے آپ کو واجبات اور فرائض کے ادا کرنے میں، اپنے آپ کو اللہ کے احکام میں پوری طرح قائم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اپنے پہلے دین کے داعی بنیے، تب آپ میں اس کی جرت پیدا ہوگی کہ آپ کسی قانون کے مقابلے میں کہہ سکیں میں مسلمان ہوں۔ ہم نے اس آیت پر غور نہیں کیا۔ وقال اننی من المسلمین کا مطلب یہ نہیں کہ میں کافر نہیں ہوں۔ وقال اننی من المسلمین جو دعوت اور عبادت دونوں کو مسلسل جمع رکھے گا، جو دعوت اور عبادت کو مسلسل جمع رکھے گا، اس کے اندر اس بات کی جرات پیدا ہوگی کہ وہ کہے گا قانون کے مقابلے میں مسلمان ہوں، میں یہ لباس نہیں چھوڑ سکتا، میں مسلمان ہوں، میں داڑھی نہیں کٹا سکتا، میں مسلمان ہوں، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، میں مسلمان ہوں۔ یہ مسلمان کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ آپ کوئی قوم مسلمان بن کر رہ جائے اور وہ کہے ہم مسلمان قوم ہیں۔ نہیں، مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرائض سے لے کر معاشرے کی سنتوں تک اپنے حلیے سے، اپنے عمل سے ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ میرے دوستو عزیزوں، امت میں جو بے دینی ہے اس کی دو بنیادی وجہ ہے۔ یا اللہ کے غیر سے محبت ہے، یا اللہ کے غیر کا خوف اس کا تاثر ہے۔
اور ان دونوں چیزوں کے دل سے نکلنے کے لیے قرآن نے جو شرط لگائی ہے، وہ قرآن نے دعوت کو شرط قرار دیا ہے کہ اگر اللہ کے غیر کا تاثر نکالنا اپنے دل سے نکالنا چاہتے ہو تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کا دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاؤ۔ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے دین کے پیغام کو لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں، اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں، اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ یہ بالکل میں قرآن کی آیت کا صاف ترجمہ کر رہا ہوں کہ دوسروں تک بذات خود دین کی دعوت پہنچائے بغیر، میں اللہ کی قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمان دین پر باقی نہیں رہ سکتا، چاہے اسے دینی معلومات بھی کتنی ہو، یہ دین پر باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اپنے دین پر استقامت، اپنے دین پہ صلابت، اپنے دین پر آدمی کا بڑی بڑی حکومتوں اور قوانین کے مقابلے میں مسلمان کے دین پر جمنا، 100 بار اللہ کی قسم کھا کر تم سے کہتا ہوں، صرف اور صرف دعوت پر موقوف ہے۔ آپ چاہے اس کو مبالغہ کہیے، چاہے آپ اس کو جو ہے غلو کہیے، یہ آپ کی بکواس ہے، اس لیے کہ آپ نے کبھی قرآن حدیث کو غور سے پڑھا نہیں ہے۔ یہ بالکل اٹل ہے فیصلہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت کو اپنائے بغیر مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ یا تو یہ داعی بن کر رہے گا یا مدعو بن کر رہے گا، یا تو یہ باطل کو دعوت دے گا حق کی طرف۔ اگر یہ خدا کی قسم یہ کام نہیں کرے گا تو یہ باطل کی دعوت لبیک کہے گا اور یہ باطل کی دعوت کو قبول کرے گا۔ یہ میں بالکل آپ کو پکی ٹھکی بات قرآن حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں تبلیغ میں نکلنا صرف دین سیکھنے کے لیے؟ سوچیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت دینا دین سیکھنے کے لیے؟ دعوت، اللہ اکبر، اس سے بڑی مسلمان کے پاس کوئی دفاعی طاقت نہیں ہے۔ سب سے بڑی دفاعی طاقت اگر مسلمان کے پاس ہے تو وہ اپنے دین کی دعوت ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں بھی باطل کو مغلوب کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ملتی ہے قرآن حدیث میں کہ مسلمان اپنے دین کی دعوت پر قائم تھا، اس لیے ساری اقوام باطلہ جھکی ہیں ان کے سامنے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن نے شرط لگا دی ہے، میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، قرآن نے شرط لگا دی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اس کے دین کے داعی ہو، میں ترجمہ کر رہا ہوں جس طرح قرآن کا، آپ ذرا غور سے سننا، اگر تم اس کے دین کے داعی ہو تب تو وہ تمہاری مدد کرے گا باطل کے خلاف، اور تمہارے قدموں کے دل پر جمائے رکھے گا۔ یہ میں جو کہہ رہا ہوں مولانا صاحب کا ایک ملفوظ ہے، حضرت فرماتے تھے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا شخص دیندار تو ہے، دین کا مددگار نہیں ہے، دین کا مددگار نہیں ہے، یہ دیندار ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سارے فرائض پورے کرتا ہے، سارے واجبات پورے کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی گناہ بھی نہ اس سے ہو اور یہ ساری سنتوں کا اہتمام کرے، مکمل نیک آدمی ہو، دیندار ہو۔ مجھے سمجھتے کہیے کہ یہ آدمی دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔ مدد تو موقوف ہے دین کو دنیا میں قائم کرنے پر۔ اس لیے اس بات پر سب غور کریں کہ مسلمان کے پاس اگر یہ دعوت کی دفاعی طاقت نہیں ہے تو پھر باطل اس کے معاشرے پر بھی غالب آئے گا، اس کے فرائض پر بھی غالب آئے گا، اس کے پورے دین پر غالب آ جائے گا۔ مسلمان ایک ایک دین چھوڑ دے گا، کھیتی کیا کریں، نہ حالات ہیں، نہ ماحول ہے، نہ ہماری حیثیت ہے، نہ ہمارے اندر طاقت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کہیں جا نہیں سکتے اور یہاں دین پر چل نہیں سکتے۔ لہذا یہ غیبی ان تمام مددوں سے بالکل محروم ہو کے رہ جائے گا جو غیبی مدد دعوت پر نازل ہوئی ہے۔ آپ چاہیے کہ صحابہ کی سیرت پر غور کریں کہ جب تک یہ امت اپنے دین کی دعوت کو لے کر پھرتی رہی، یہ بادشاہوں سے اس طرح بات کی جیسے کسی غلام سے بات کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ دعوت ہے اصل بنیادی فریضہ،
اپنی پر استقامت کا، جس کا خاصہ یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ملتا ہے کہ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو باعتبار کمال کے، باعتبار حقیقت کے، اس کی دعوت دوسروں کو دو۔ یہاں تو ایک جہالت اور ایک بے وقوفی یہ عام ہو گئی ہے لوگوں میں کہ جو آدمی عمل نہ کرے وہ دعوت نہ دے، کیونکہ وہ خود عمل نہیں کرتا، دعوت کیسے دے گا؟ اور قرآن کو غلط سمجھنا، غلط بیان کرنا اور اسے دلیل بنا کر پیش کر دینا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ آپ اس کام کو کرتے نہیں اسے کہتے کیوں ہو؟ دیکھیے تو صحیح، یہ کہنا جس کام کو آپ کرتے نہیں اسے کہتے کیوں ہو، یہ بالکل علماء نے لکھا ہے، یہ ایسا ہے جیسا کوئی آدمی نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو کیا روزہ بھی نہ رکھے؟ کہ بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پہلے آپ نماز تو پڑھیے پھر روزہ بھی رکھ لیں گے؟ نہیں، نماز چھوڑنا مستقل گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا مستقل گناہ ہے۔ اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ عمل نہ کرنا مستقل گناہ ہے، دعوت نہ دینا مستقل گناہ ہے۔ کہاں کوئی یہ کہہ دے کہ میاں پہلے آپ عمل کریں پھر دعوت دیں؟ نہیں، دعوت مستقل ایک فریضہ ہے، نماز پڑھنا مستقل ایک فریضہ ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن کسی کو نماز کی دعوت دیتا ہے تو اس کے ذمہ دعوت دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی نماز کے پابند آدمی کو نماز کی دعوت دینا ضروری ہے۔ دعوت ایک فریضہ ہے، نماز روزے کی طرح، حج و زکوٰۃ کی طرح دعوت ایک فریضہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ جس چیز کو آپ اندر پیدا کرنا چاہتے ہو باعتبار کمال کے، اس کو بصیرت تبلیغ کرو۔ اور میری بات آپ نوٹ کر لیجئے، بصیرت تبلیغ کا مطلب ہی صرف خدا کی قسم یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں، اس کے بغیر دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ نہ قلم سے، نہ اخبار سے، نہ رسائل سے، نہ موبائل سے، کسی سے بھی فریضہ دعوت کا اللہ کی قسم ادا نہیں ہوگا۔ آپ خود جا کر دعوت دیں گے تو دعوت کا فریضہ ادا ہوگا، ورنہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ جو آج کل ایک خیال ہے کہ دعوت دینے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، جس طرح چاہو دعوت دو، بالکل غلط خیال ہے آپ کا۔ آپ کو غور کرنا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے دعوت دینے کا طریقہ غور کرنا پڑے گا کہ وہ دعوت کیسے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات سے اپنے صحابہ کو دور اور نزدیک خود دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ آپ دیکھیے، ایک شخص کا آپ نے ایک صحابی کو بھیج، جاؤ فلاں کو جا کے دعوت دو۔ اس نے کہا کہ جس کی تم دعوت دے رہے ہو اللہ کی، وہ پیتل کا ہے، تانبے کا ہے، لوہے کا ہے، کس چیز کا ہے؟ واپس آ گئے صحابی، آ کر اس کے اللہ سے یہ کہا، میں پھر جاؤ اس کے پاس۔ یہ نہیں ہماری بات، تم تو بات پہنچا چکے ہو، چھوڑو اب وہ جانے، ہدایت مقدر میں ہوگی مل جائے گی، نہیں ہوگی نہیں ملے گی، پھر جاؤ۔ پھر گئے، پھر جا کے کہا، پھر اسے جواب دیا، پھر گئے، پھر جا کر کہا، پھر یہ جواب دیا۔ آپ بار بار بھیجتے رہے یہاں تک کہ آسمان سے بجلی گری اس پر اور اس نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں نے اپنی حماقت سے اور اپنی بے وقوفی سے یہ طے کر لیا ہے کہ دعوت دینے کے لیے خود چلنا پھرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ تو اس زمانے کی بات ہے جب اسباب وسائل اور ذرائع موبائل نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے لوگ پھرا کرتے تھے۔ اب تو بات پہنچانے کے ذرائع ہیں، پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں حیران ہوں اس بات سے کہ کوئی ذریعہ بات کے پہنچانے کا آپ کو دعوت کے فریضے سے کیسے روک سکتا ہے؟ سوچیے آپ۔ میرا سوال ہے، سب سے ایک سوال ہے، اگر کوئی مشین ایسی تیار ہو جائے جو نماز کے سارے ارکان ادا کر دے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشین نماز پڑھ لے گی، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بتائیے کیا خیال ہے آپ سب کا؟ آپ کا یہ کہنا کہ دعوت اور کے ذرائع اور بھی ہیں بات کے پہنچانے کے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ میرے سوال کا جواب دیجئے۔ اگر کوئی ایسی مشین تیار ہو جائے جو نماز کے سارے فرائض ادا کر لے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، آج کل کے زمانے میں ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، اگر وہ ایک ایسی مشین بنا دیں جو رکوع بھی کرے، سجدہ بھی صحیح کرے، اس میں سے قرات کی آواز بھی آئے اور تسبیحات بھی پوری کرے، سب کچھ کرے وہ مشین، بتائیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں نماز ادا ہو گئی میری طرف سے، میں اس مشین کے ذریعے نماز پڑھی؟
نہیں، آپ کے بدن کا استعمال نماز ہے، ہم کہتے ہیں آپ کے بدن کا استعمال دعوت ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ سب سے بنیادی فریضہ ہے، اور میں صاف کہہ دیتا ہوں آپ سے، اور یہ بات آپ نوٹ کیجئے گا، اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ خود دعوت دیے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا فریضہ اسلام میں وہ ایمان کا فریضہ ہے، اور اس کی تکمیل خود جا کر دعوت دیے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ چاہے آپ تہجد پڑھتے ہوں، تلاوت کرتے ہوں، ذکر کرتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں، زکوٰۃ وقت پر دیتے ہوں، سب کچھ صحیح ہے، لیکن ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے بنیادی جو شرط ہے، بنیادی جو سبب ہے، وہ آپ کا جا کر دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنا، لوگوں کو برائی سے بچانا، اس کی آپ خود کوشش کریں، یہی ایمان کی تکمیل کا ایک سبب ہے۔ میری بات آپ بہت غور سے سنیں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں، کیونکہ کبھی قرآن حدیث کو غور نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں اس کو کہ ہم سے وہ فریضہ چھوٹ رہا ہے جس فریضے کے ادا کرنے پر ایمان کی تکمیل موقوف ہے۔ آپ میری بات پر توجہ دیں، جس فریضے کے ادا کرنے پر ایمان کی تکمیل موقوف ہے، جبکہ ایمان لانا ہر مسلمان کے ذمہ، مرد ہو یا عورت، فرض عین ہے۔ اتنا ایمان لانا فرض عین ہے جتنا ایمان مسلمان کو حرام سے روک دے، اتنا ایمان ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے۔ آپ بتائیے، آپ مسلمان سود کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، نماز ضائع کر رہا ہے، جبکہ اتنا ایمان سیکھ رہا مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے۔ سوال اس بات کا ہے کہ پھر ایمان کی تکمیل کیسے ہو؟ دیکھو میرے دوستوں، ایمان کی تکمیل کے لیے صحابہ کرام کا ایک معمول تھا۔ ہم تبلیغ کے کام کو ایک تنظیم اور ایک تحریک اور ایک تبلیغی جماعت کے طور پر سوچتے ہیں کہ ایک جماعت ہے جو کام کر رہی ہے، نیک کام کر رہی ہے، ایک جماعت نیک کام کر رہی ہے۔ یہ سوچ بہت سطحی سوچ ہے، یہ بہت سطحی سوچ ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ امر بالمعروف نہی عن منکر کا فریضہ جو ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے، اس کو مسلمان اس ارادے سے ادا کرے کہ اس سے میں اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میں اب سے بہت آسان بات عرض کروں، ہر مسلمان۔ آپ گشت کو تبلیغ جماعت کا کام سمجھیں، میں حیران ہوں اس بات سے۔ آپ گشت کو تبلیغی جماعت کا کام سمجھیں، آپ مسجد میں لا کر ایمان کے حلقوں میں لوگوں کو جوڑنے کو تبلیغی جماعت کی تنظیم و تحریک سمجھیں، یہ آپ کی بہت ناسمجھی ہے، یہ آپ کا بالکل غلط خیال ہے۔